صدر پاکستان کو آئین کا بہت بہتر طریقے سے علم تھا. صدر پاکستان لا تعداد بل پر دستخط اور واپس بھی بھیج چکے ہیں. صدر پاکستان مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے سازش کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. یہ ایک سنگین معاملہ ہے جو سوچے سمجھے طریقے سے چلایا گیا ہے. یہ سائفر کے طرز کی ایک سازش ہے جو بنائی گئی ہے. اس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کے سائفر سازش میں شامل لیڈرز کو ریلیف دلوانے کی مذموم کوشش ہے. اس سازش کی تفتیش اور ذمہ داروں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. صدر مملکت سے اس گھناؤنی سازش اور آئین پامال کرنے پر استعفیٰ لے کر شامل تفتیش کرنا چاہیے. جی کامران، اس حوالے سے بتائیے گا. جی دیکھیے، ہمارے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت جن آپشنز پر غور کر رہے ہیں ان میں تو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ شاید وہ اپنی جو ہے وہ ہے اپنا ٹینور سے پہلے ہی وہ ٹینور مکمل ہونے سے پہلے جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں. یہ اس قسم کی کچھ وائبز جو ہیں وہ آ رہی ہیں جو ہمارے ذرائع ہیں ایوان صدر میں. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نقطے پر بھی مشاورت ہو رہی ہے، یعنی جو قانونی نکات اور جو قانونی مشورے وہ اپنی ٹیم سے لے رہے ہیں صدر مملکت، اس میں ایک معاملہ جو ہے، ایک نقطہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس چیز سے مستعفی ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے، تو ایک آپشن جو ہے یہ بھی اس وقت ایوان صدر میں زیر غور ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ قانونی آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہے اگر وہ اپنے موقع پہ اتنے قائم ہیں اور وہ سچے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ریفرنس جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ میں بھیج سکتے ہیں. وہ اس سارے معاملے کا حل جو ہے وہ کسی بھی معاملے پر سپریم کورٹ کی جو رائے ہے وہ ریفرنس میں آ جائے گی. اس کے علاوہ یہ جو دیکھیے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ گزشتہ روز بھی باوجود مسلسل رابطوں کے اور مسلسل ہمارے جو ان کے ساتھ ایوان صدر کے ذرائع تھے ان سے رابطے تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ جی اس چیز کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایوان صدر سے تصدیق ہو، لیکن ایوان صدر سے تصدیق نہیں ہو سکی تھی، یہاں تک کہ تردید بھی نہیں ہو سکی تھی. انہوں نے خود ہی اس معاملے کو، اگر صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کئی بار یہ بولا تھا اور کئی بار ان کو یہ بل واپس کرنے کی بات کی تھی، تو ایسی صورت میں ان کو اپنی جو ٹیم ہے اس کو وہ بتا دیتے کہ بھائی میڈیا میں یہ کنٹروورسی چل رہی ہے، اس کو آپ کلیئر کر دیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. انہیں بتا دیں کہ جی یہ بل جو ہے وہ واپس ہو چکا ہے، غیر مؤثر ہو چکا ہے. تو ایسی کوئی تردید، کوئی تصدیق جو ہے وہ ایوان صدر سے نہیں آئی، اس لیے کہ ان کو وہاں پر بھی جو معاملہ تھا وہ ایسے ہی خفیہ رکھا جا رہا تھا. اور میں نے بتایا کہ متعدد بار یہ آن دا ریکارڈ ہے یہ والی چیزیں کہ ہم نے متعدد بار جو ہے ایوان صدر سے رابطے کیے اور وہاں سے ہمیں کوئی اس حوالے سے تصدیق یا تردید جو ہے وہ نہیں ملی، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ میڈیا کے اوپر یہ کنٹروورسی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس کے اوپر صدر نے جو ہے وہ دستخط کر دیے ہیں یا یہ کہ یہ بل جو ہیں وہ اب منظور ہو چکے ہیں. اچھا کامران، یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ وزارت قانون اور انصاف نے صدر پاکستان کے حالیہ ٹویٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. کیا اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی بھی کی جائے گی؟ اس حوالے سے کچھ معلوم ہو سکا تاکہ معلوم ہو سکے؟ انہوں نے تو وضاحت انہوں نے تو وزارت قانون و انصاف نے تو، چونکہ یہ ان کی کنسرنڈ منسٹری ہے کہ وہ قانونی معاملات میں اپنا جو وضاحت ہے وہ پیش کرے، تو انہوں نے تو وضاحت کر دی ہے. انہوں نے تو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ وضاحت کی ہے اس کے مطابق صدر مملکت جو ہیں الزام جو ہے وہ ان کے اوپر آ رہا ہے کہ انہوں نے آئین کے مطابق جو ہے وہ کام نہیں کیا. آئین کے مطابق دو آپشن جو ان کو ملے ہوئے تھے، جو اویلیبل تھے، وہ یہ تھے آرٹیکل 75 کے تحت یا تو وہ بل کو منظور کر لیتے یا پھر اس کے اوپر اعتراضات لگاتے، لیکن انہوں نے یہ دونوں کام نہیں کیے. اعتراض بھی نہیں لگایا، منظور بھی نہیں کیا اور ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ بل جو ہے اس کو واپس کر دیا جائے. اور پھر اس کو واپس کرنے کا انہوں نے کوئی ٹویٹ بھی جو ہے وہ جاری نہیں کیا. ٹویٹ سے مراد یہ کہ کوئی وہ اعلامیہ ایوان صدر سے کوئی پریس ریلیز کی صورت میں آتا وہ بھی انہوں نے جاری نہیں کیا. تو اب یہ دیکھیے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ جائے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ صدر مملکت کا جو عہدہ ہے یہ آئینی عہدہ ہوتا ہے، اس کو آرٹیکل 41 کے تحت تحفظ حاصل ہوتا ہے اور یعنی صدر مملکت کو تو یہ اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ آرٹیکل 45 کے تحت کسی بھی سزا کو، عدالت کی دی ہوئی سزا کو معاف کر سکتے ہیں، یہاں تک ان کا اختیار ہے. تو ان کے آئینی عہدے کو تو تحفظ حاصل ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں اب یہ کنٹروورسی چل گئی ہے اور الزام جو ہے وہ خود صدر مملکت کے اوپر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ صدر مملکت جو ہے وہ اب کن اویلیبل آپشنز کے اوپر غور کرتے ہیں. وہ ریفرنس لے کر جاتے ہیں سپریم کورٹ میں یا ویسے ہی اپنے موقع پر قائم رہتے ہیں. اور ویسے بھی اگلے ماہ یعنی یہ جو سپتمبر ہے، اس میں سپتمبر کے مڈ میں ان کا جو ٹینور ہے 5 سال کا وہ ویسے بھی ختم ہو رہا ہے. وہ ان کی مدت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے.
اور دیکھا جائے تو اب اگر اس موقع پہ آ کے اگر وہ استعفیٰ بھی دیتے ہیں، استعفے والے آپشنز پر غور کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ پھر جو ہے وہ یہ ایک واحد راستہ ہوگا جو ان کو اس کنٹروورسی سے علیحدہ کر سکے گا۔ اچھا کامران خان، یہ بتائے گا کہ یہ کنٹروورسی اب تو بن چکی ہے، اب یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف حل ہوتا ہے اور کس طرح حل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کیا چہمگوئیاں اور کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ صدر مملکت سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے کیا طریقہ کار اپنایا، کیا طریقہ کار فالو کیا، اور اگر انہوں نے کچھ بھی فالو نہیں کیا تو آج یہ ٹویٹ کیوں کر دی گئی ان کی جانب سے؟ کیا اس اقدام سے سافر کی زد میں جو آئیں گے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی زد میں جو آئیں گے، انہیں ریلیف مل سکتا ہے؟ یہی ان کی منشا تھی؟ جی بالکل، دیکھیے ہم کل سے جب سے یہ معاملہ چلا ہے اور جب سے یہ خبریں آئی ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو گرفتاریاں آئی ہیں، اس کے بعد صدر مملکت نے اپنے ہاتھ ہیں اپنے وہ صاف کرنا چاہے ہیں کہ جی ان کا اس سارے معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے تو اس قانون کو مسترد کر دیا تھا اور اس کو آئین و قانون کے خلاف سمجھا تھا، اس وجہ سے اسے مسترد کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے اسے مسترد نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب یہ ساری جو صورتحال آ رہی ہے صدر مملکت کے اوپر، تو اس سے وہ بچنے کے لیے اب دیکھیے ایک جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کر دیا تھا، پھر وہ خدا کو گواہ بھی بنا رہے ہیں۔ 2 دفعہ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا کہ جی خدا جانتا ہے کہ میں نے دستخط نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دستخط نہیں کیے، لیکن اس کو پھر چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ 14 دن تک اس کو چھپا کر کیوں رکھا گیا اس بل کو؟ اگر یہ مسترد تھا تو مسترد کر دیے جاتے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ تمام مثالیں کوٹ کی ہیں۔ 2022 میں بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جس میں صدر مملکت نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بہت سے ایسے بل جو ہیں وہ واپس کیے ہیں، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ والا ٹویٹ جو ہے، یہ والا بل جو ہے، یہ چونکہ مسترد کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اعتراضات لگایا جاتا ہے۔ تو اس معاملے پر کیوں چپ سادے رکھی؟ اور یہ معاملہ جب آیا، یعنی گزشتہ روز سے یہ چل رہا ہے، 24 گھنٹے بعد ان کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے، وہ بھی ایک ٹویٹ کی صورت میں، اور وہ بھی مبہم کہ جی جس میں بالکل کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کون سا اعتراض لگایا تھا اور کیا کیا تھا۔ تو یہ والے معاملات جو ہیں یہ اس چیز کو ممکن میں آتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک چیز اور ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صدر مملکت کا، جیسے میں نے بتایا کہ آئندہ ماہ کے وقت میں ان کا 5 سالہ ٹینیور جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن وہ کنٹینیو کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی نیا صدر جو ہے وہ منتخب نہیں ہوا۔ نیا صدر اس وقت منتخب ہوگا جب نئے الیکشن ہوں گے، نئی الیکٹورل کالج بنے گا، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی نہیں آئیں گی، اور وہ پھر نئے صدر کا انتخاب کریں گی۔ کامران خان، اس حوالے سے کوئی خبریں بھی ہیں یا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کنٹینیو کریں گے، وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کنٹینیو کرنے کا؟ نہیں، یہ تو میں نے آپ کو آئینی اور قانونی بات بتائی ہے کہ یہ تو ہمارے جو وزیر قانون اور وزیر داخلہ تھے وہ بھی اس حوالے سے تشریح کر چکے ہیں کہ آئین یہی کہتا ہے کہ جی وہ کنٹینیو کریں گے۔ لیکن دوسری بات جو ہے وہ میں نے بھی بتا دی آپ کو کہ یہاں پر جو ملٹیپل آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اس وقت ایوان صدر میں، اور صدر مملکت جو ہے اس وقت اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ اور اپنے رفقا کے ساتھ جو مشورے کر رہے ہیں، اس میں ایک آپشن جو ہے وہ یہ موجود ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا ٹینیور تو ویسے بھی مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا اتنا پریشر بلڈ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے ہر کوئی ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہے، یہ جو مدعا آج اٹھا ہے، جو ٹرسٹ ایشو جو آج بنا ہے، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بنا ہے، کیا اتنا پریشر بلڈ ہو رہا ہے ان کے اوپر؟ دیکھیے ظاہر ہے پریشر تو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر مملکت نے اس سارے معاملے کا جو تھا، یعنی کہ جو اونرس آف رسپانسبلٹی تھا، ذمہ داری جو تھی، یہ انہوں نے اپنے سٹاف کے اوپر منتقل کرنے کی کوشش کی، جو کہ انہرڈ آف ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی صدر نے یہ کہا ہو، کسی آئینی عہدیدار نے کبھی یہ کہا ہو کہ جی میں نے یہ کہا تھا اور میرے سٹاف نے اس کے میرے برعکس کام کر دیا۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر یقینی طور پر صدر مملکت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ان کے اوپر ایک دباؤ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ آئے گا، جب ایک پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک آئینی عہدہ، صدر مملکت کا عہدہ جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، اس عہدے میں اگر اس طرح کی اس کا عہدیدار جو ہے وہ یہ بات کرے کہ میں نے یہ کہا تھا ایک اہم حساس معاملے کے اوپر اور اس کے الٹ کر دیا گیا، اور خدا مجھے معاف کرے اور میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں جن کو کہ اس نئے قانون سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے،
تو یہ والا معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اس کو ڈائجسٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, جواب دینا پڑتا ہے. ظاہر ہے ابھی فی الحال تو شاید صدر مملکت جو ہے وہ امیونٹی استعمال کرتے ہیں, لیکن کسی اسٹیج پر یقینی طور پہ ان کو جواب دینا پڑے گا کسی فورم پہ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت, اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.